بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، جیسا کہ یہ نومبر کے مہینے کا 2002 کا یہ کورس شروع ہو چکا ہے پہلے، تو آج بھی تجوید کی اہمیت پر ایک دو باتیں عرض کر کے نورانی قاعدہ کا سبق اس میں تھوڑا سا پڑھ لیں گے بڑی توجہ کے ساتھ۔ لفظ تجوید عربی زبان کا لفظ ہے، جود یجود، عمدہ کرنا، حسین کرنا۔ لیکن آج جب ہم کسی کو کہیں کہ تجوید کے مطابق قرآن کو پڑھنا کیا ہے، فرض، اونچی آواز سے بتائیں گے، فرض عین ہے، وہ تو یقیناً ہے۔ لیکن آگے پھر سوال آتا ہے کہ جی ہم نے تو تجوید ہی نہیں پڑھی، تو فرض عین تو اس پر ہوگی جس نے شاید پڑھی ہوگی۔ تو لہٰذا اس لفظ تجوید کا ترجمہ اپنی زبان میں، اس لیے میں یوں کہتا ہوں کہ تجوید کو اپنی زبان دو، اپنی لینگویج، اپنی زبان میں سمجھے۔ تو فرض عین کیا ہے تجوید کا ترجمہ؟ یعنی قرآن پاک کو صحیح پڑھنا، درست پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پر کیا ہے؟ فرض عین ہے۔ کیا ہے بھئی؟ آگے یہ بات بھی یاد رکھنی، تجوید پڑھی ہو چاہے تجوید نہ پڑھی ہو، بات سمجھ گئے بھی۔ دوسری بات ہے قرآن پاک کو خوبصورت پڑھنے کی، اس کی انشاءاللہ دوسرے سبق میں بات عرض کروں گا۔ تو یہ جو فرض عین ہے اس پر اب توجہ دینی ہے، اس کو سیکھنا ہم نے۔ تو مطلب کیا ہے فرض عین؟ صاد کو قرآن پاک میں صاد ہی پڑھنا، یہ کیا ہے؟ اور آسان، عین کو بولی، عین کو عین پڑھنا فرض عین ہے۔ لیکن ہم پتہ کیسے کہتے ہیں عین کو، پھر عین پڑھنا کہتے ہیں فرض عین ہے، پھر عین چلیے جی۔ تو اب اگر صاد کی جگہ ہم نے سین پڑھ دیا، اب اس کا نام ہم کہتے ہیں لحن جلی، سمجھ بھی نہیں آتی، وہ تو نہیں کون سی تجوید کی کوئی خاص ٹرم ہے، اس کا کوئی خاص نام ہے، ہم نے تو پڑھی نہیں بھائی۔ لہٰذا جس نے صاد کو سین پڑھ دیا تو کیا کر دیا؟ حرف کو تبدیل کر دیا، بولیں بھی شاباش، حرف کو تبدیل کر دیا۔ اور قرآن کو تبدیل کرنا کیا ہے؟ شاباش بتائیں نا بچوں، قرآن کو تبدیل کرنا، آپ شک میں ہیں، قرآن کو تبدیل کرنا کیا ہے؟ اب لحن جلی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہر بندے کو یہ بات سمجھ آئے گی۔ اور یہ صرف عوام کے لیے نہیں، خواص کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ اپنی زبان اپنی ہوتی ہے، اپنی زبان کا جو احساس ہوتا ہے وہ اپنی زبان کا ہوتا ہے۔ دوسری زبان کا لفظ وہ جتنا فصاحت بلاغت والا ہو وہ ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ اور فصاحت نام ہی اسی چیز کا ہے کہ ایک لفظ بولتے ہی ہمیں فوراً اس کا مفہوم ذہن میں مستحضر ہو جائے، یاد ہو جائے۔ یہ فصاحت نہیں کہ مشکل لفظ میں بولتا رہوں اور آپ کو سمجھ نہ آئے۔ آپ نے کہا کر سب نے کمال کر دیا، ایسی باتیں بتائیں جو ہمیں سمجھ بھی نہیں آئی جی۔ تو فصاحت تو سمجھ آنے کا نام ہے، سمجھ جی۔ تو سمجھ اب اس میں آئی کہ حرف کو تبدیل کرنا، قرآن کو تبدیل کرنا کیا ہے؟ بولیں بھئی۔ تو ہم نے بنیادی تجوید کی جو فکر رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو کم از کم اتنا درست ضرور کرنا ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے ہم سے گناہ، بولے میں قرآن پڑھتے ہوئے ہم سے گناہ اور پڑھاتے ہوئے بھی ہم سے گناہ، یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد اتنی تجوید۔ اس لیے فرض اس لیے ہے کہ اگر اس پر عمل نہ کریں تو کیا ہوتا ہے؟ گناہ ہوتا ہے، اور کم از کم قرآن پڑھتے ہوئے تو ہم سے گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہی انہی حروف کو صحیح کرنے کے لیے اب پہلی تختی کے چند حروف میں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ باقیوں کو بھی دیکھیے گا جی۔ الف، الف، با، با، تا جی۔ اب آسان سے طریقہ، فتحہ، انفتاح فم اور صوت، آواز کا کھلنا اور منہ کا بھی، بولیں شاباش۔ تو یہ خالی ایسے ب یک سا ہوتی، با، شاباش۔ اور غلطیاں بھی آتی ہیں، جھٹکا لگتا ہے با، یہ بھی نہیں ہونی چاہیے، با زیادہ لمبا کر جاتا ہے۔ یہ دو غلطیاں، دو تین غلطیاں ذہن میں رکھنی، امالہ زیادہ لمبا ہونا اور جھٹکا۔
تو صحیح با تا سا، توجہ توجہ، سا، صرف الف والے حروف پڑھ رہے ہیں تاکہ برابر ہو جائے الف کی مقدار، اور ممکنہ غلطیاں الف والی ختم ہو جائے. ہا ہا جی، حلوہ ماشاء اللہ جی. جی تو اس طرح قاری صاحب پڑھاتے ہیں، کہتا ہے بیٹا حلق سے نکالو حلوہ، بولو بھائی. ہاں تو وہ گھر میں پڑھاتے ہیں، تو اس کی امی نے سن لیا تو وہ بڑی پریشان ہوگی، کہتے قاری صاحب میں اللہ کا نام مہربانی کرنا حلوہ پڑھا ہے، بچے کے حلق سے نہ نکالیے میں لا دیتی ہوں. جی تو اصل تو قاری صاحب تو مشق کروا رہے تھے، حلق سے نکالو کیا بھائی؟ حلوہ. جی ہا جی ٹیڑھی نہ بات، ہا ہو، ہونٹ گول نہ ہو، ہو. ایک غلطی ہوتی ہے آدھا موٹا آدھا بریک، ہو، یہ غلطی آدھا موٹا آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہ نہیں ہو جائے. ہو رو موٹا، اس کی ممکنہ غلطی پھر بھی عرض کروں گا. رو زا، منہ کھول کے زا. اچھا یہ منہ کھولنا کتنا ہے غور کیجئے گا. ز یہ نیچے چلے گا، زا یہ اوپر چلے گا، اتنا سا فرق ہے تھوڑا سا اتنا. یہ نہیں کہ زا یوں منہ نہیں کھولنا، بری بات ایسا نہیں. زا، اب یہ غلطی ہے. ز ادھر ہاتھ رکھیں پھر آپ کو فیل ہوگا. جی ز، منہ کہاں جا رہا ہے؟ منہ نیچے جا رہا ہے نا. تو یہی ہے فتحہ انفتاح فم، منہ کو اوپر کھولنا، یہ منہ نیچے کی جا رہا ہے. ٹھیک ہے. کسرہ انخفاض فم ہے جیسے جی، کیسے یہ نیچے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. زا، او، وہ، فا، ہا، یا، یہ الف والے حروف ہے. مزید اس کی بہتری کے لیے اور بھی مشق کریں گے، موٹے حروف کا فرق، باریک حروف کا فرق وہ بھی بتائیں گے. تو اس کو انشاءاللہ پھر بھی پڑھیں گے. کچھ سمجھ آ گئی؟ کتنی دیر ہو گئی؟ ہاں تو ایک مطلب میں پھر کہلوا دیتا ہوں، ساتھیوں کو دیکھ لیں ذرا. ہے جی توجہ ہے جی؟ دیکھیں گے شاباش. الف با تا سا ہا ہو، ہونٹ گول نہ ہو، ہو رو زا او. ہاں جی موٹے حروف میں زبان اوپر اٹھتی ہے، زبان او تا او وہ لا، یہ لا وہ، زبان کو اوپر اٹھنا. ٹھیک ہے. فا ہا یا، سمجھ آ گیا جی؟ مشق کریں گے انشاءاللہ اس کی. مزید پھر ان کے اندر مزید جو ایک ایک حرف کو آگے ممکنہ غلطیاں ان کی اصلاح بھی کرتے رہیں گے. جزاکم اللہ خیر.